بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو ہمارے نور الہدیٰ کے مسائل ہیں اس کے اندر نفاس سے متعلقہ مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ تو بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو خون نفاس کہتے ہیں۔ اس خون نفاس کی جو کم سے کم مدت ہے اس کا شریعت کی طرف سے کوئی حد بیان نہیں کی گئی کہ اس کی کم سے کم مدت اتنی ہے۔ جیسے حیض کی کم سے کم مدت بیان کی گئی تھی کہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، لیکن نفاس کے حوالے سے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب نصف سے زیادہ بچہ باہر آ جائے گا تو اب جو خون ہوگا اس کو خون نفاس کہیں گے۔ اب اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن شمار ہوگی۔ 40 دن میں یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، 40 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے، پورے 40 دن بھی ہو سکتی ہے۔ 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا۔ اگر 40 دن سے بڑھ جائے، فرض کر لیجئے، تو اب اس کی بھی وہی 2 صورتیں کریں گے۔ اگر تو فرسٹ ٹائم ایسا ہے، یعنی پہلا بچہ ہوا اور خون 40 دن سے تجاوز کر گیا ہے، تو ایسی صورت میں 40 دن تک جو ہوگا وہ خون استحاضہ نفاس قرار دیں اور اس کے بعد جو استحاضہ بیماری کا خون قرار دیں۔ اور اگر پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے، دوسری دفعہ فرض کر لیں خون کی جو 40 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کو پچھلی دفعہ کتنا خون آیا تھا۔ اگر پچھلی دفعہ فرض کر لیں 31 دن خون آیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب بھی جو ہے اس دوسرے والے جو بچہ ہے جب 40 دن سے تجاوز کر جائے گا تو پھر دوسری صورت میں جو 30 دن خون آپ نفاس قرار دیں اور اس کے علاوہ بقیہ استحاضہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 30ویں دن وہ 30 دن ہو جائیں گے تو آپ اندازہ کر لیں وہ 30 دن پاکی وہ ناپاکی کے اور بقیہ دن جو ہوں گے وہ پاکی کے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس کا اندازہ اسی صورت میں ہوگا جب پورے 40 دن گزریں گے، اس کے بعد اس کا تعین ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کیا کرے کہ نماز وغیرہ روک دے۔ بعد میں جو اگر اس کو پتہ چل گیا کہ جی 40 سے اوپر ہو گیا تو پہلے جو دن ہوں گے ان میں جتنے دن ہوں گے اس کی نماز وہ دوبارہ وضو کر کے غسل کر کے اس کو ادا کرے گی۔ اچھا، جو یہ حمل ساقط ہونے کا مسئلہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو عورت کو خون آیا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ اس کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ اعضاء مکمل ہو چکے تھے، تو جیسے اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بن چکے تھے تو یہ باقاعدہ ایک ذی روح بچہ شمار قرار پائے گا، اور اس کی جو مدت علماء نے بیان کی ہے وہ 120 دن بیان کی ہے، یعنی 4 ماہ اور وہ تقریباً 120 دن بن جاتے ہیں۔ تو اگر حمل ساقط ہو گیا، بچہ پورے 120 دن کا تھا یا اعضاء وغیرہ اس کے بن چکے تھے، اب جو خون ہوگا اس کو بھی خون نفاس شمار کیا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کو جو ہے خون استحاضہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر جڑواں بچوں کا مسئلہ ہے، اگر جڑواں بچے اکٹھے پیدا ہوئے تو پہلے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس سے خون نفاس مراد لیا جائے گا، وہیں سے خون نفاس شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اگر دوسرے کے درمیان بہت زیادہ وقفہ نہیں، تب بھی 40 دن کے اندر ہوتا ہے، تب بھی جو ہے پہلے بچے کی ولادت سے خون نفاس کا معاملہ لیا جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے 6 مہینے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پہلے کے پہلے 40 دن خون نفاس کے ہوں گے اور دوسرے کے لیے پھر علیحدہ جو ہے 6 مہینے بعد اگر فرض کر لیں اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں خون نفاس دونوں کا علیحدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ نفاس سے متعلقہ مسائل تھے۔ اچھا، اس کے اندر اب ان دونوں کے احکام کیا ہے؟ دیکھیں، حیض و نفاس کے احکام تقریباً ایک جیسے ہیں۔ پہلی اس کے اندر دیکھیں کہ اس حالت کے اندر جو حیض و نفاس کی حالت ہے، اس میں عورت نہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ چھو کر پڑھ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے
یہ جو ہوگا وہ قرآن وغیرہ پڑھ نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی، اور اسی طرح جو ہے مطلب اس کو زبانی دیکھ کر کسی بھی طریقے سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ یہ ساری صورتیں حرام ہو جائیں گے اس کے لیے۔ ایک چیز تو یہ اس پر جو حرام ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے جو ہے مسجد کے اندر داخلہ منع ہو جائے گا، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جنبی شخص جو ہے، جو ناپاک شخص ہے، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ عورت بھی دوسری جو چیز اس پر حرام ہوگی وہ یہ کہ وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تیسری جو ہوگی، تیسری اس کے اندر جو حرمت پیدا ہو جائے گی کہ حقوق زوجیت اس حالت میں حرام ہو جائے گی۔ ان دونوں حالتوں کے اندر مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جو ہے حرم شریف کا جو طواف ہے تو وہ طواف کے لیے جو ہے وہ پاکی شرط ہے، تو اس حالت کے اندر وہ جو طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اس حالت کے اندر ہر طرح کا سجدہ، نماز وغیرہ وہ ادا نہیں کر سکتی، اور اس حالت میں اس کو روزہ رکھنے کی بھی روزہ نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں جو نمازوں کی تو قضا نہیں ہوگی اس پر، جتنے یہ دن ہوں گے ان دنوں کے اندر اس کو نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر جو روزے ہوں گے وہ روزوں کی ان دنوں جب بعد میں ہو جائیں گے، بعد کے دن جب پاکی کے دن آ جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر روزوں کی جو ہے قضا کر سکتی ہے اور اس کو کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ جی کچھ چیزیں جو ہے حید و نفاس والی عورتوں پر جو ہے حرام ہو جاتی ہیں اور ان کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے استحاضہ کے خون کا جو حکم ہے اس کے اندر نہ تو نمازیں معاف ہوں گی، نہ روزے معاف ہوں گے، اور اس حالت میں اس کے لیے مسجد میں جانا بھی جائز ہوگا، قرآن پاک کو زبانی پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ وضو کر کے قرآن پاک کو جب کہتے ہیں وہ چھو بھی سکتی ہے، زبانی بھی پڑھ سکتی ہے، دیکھ کر بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک جو ہوگا وہ شرعی معذور کا مسئلہ ہے، وہ شرعی معذور کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔